الحمدللہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آدمیت، انسانیت، بشریت، ابدیت، انسان، بشر، ابد اور آدمی۔ ڈاکٹر پیر محمد اشرف حجازی صاحب جس کا نام ہے، پیر اشرف حجازی اس چینل کا نام ہے۔ آپ نے اب تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں آدمی بنایا اور امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آدمیت سکھائی۔ اللہ نے ہمیں عبد بنایا اور سید کونین نے ہمیں ابدیت سکھائی۔ اللہ نے ہمیں بشر بنایا تو آقا کونین نے ہمیں بشریت سکھائی۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو میرے آقا نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ اگر انسان میں انسانیت نہ ہو، ابد میں ابدیت نہ ہو، بشر میں بشریت نہ ہو، آدمی میں آدمیت نہ ہو تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر کل انا میں بل مدل، پھر یہ انسان نہیں، ابد نہیں، بشر نہیں، آدمی نہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ جانور اپنی فطرت پر قائم ہے، انسان انسانیت پر تب فائز ہوتا ہے جب فطرت پر قائم ہو جائے۔ آدمی آدمیت پر تب فائز ہوتا ہے جب فطرت پر قائم ہو جائے۔ ابدیت پر تب قائم ہوتا ہے جب فطرت پر قائم ہو جائے۔ تو یہ فطرت کون سکھائے گا؟ کرم کیا، مہربانی کی رسول کریم تاجدار مدنی حبیب کبریاء آقا کونین کو جلوہ فرما کر کے اللہ نے یہ کتاب اللہ نازل کر کے انہیں اصول سکھا دیے، ڈھنگ سکھا دیے، طریقے سکھا دیے، جی ہمیں وہ عمل سکھا دیے جن پر چل کر، صراط مستقیم پر چل کر انسان منزل انسانیت پالے، آدمی منزل آدمیت حاصل کر لے، بشر بشریت کی منزل پہ پہنچ جائے، ابدیت کی منزل پہ پہنچ جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جہاں سے یہ آیا تھا وہیں تک پرواز کر جائے گا۔ لقد خلقنا الانسان، یہ اصل تقویم کی منزل مل جائے گی۔ حاصل کریں، توجہ کریں، عمل کریں۔ عمل سے علم آتا ہے، علم سے عمل آتا ہے، بغیر عمل کے کیا ہے؟ قوم کو ادھر لگانا چاہیے، تربیت ادھر کرنی چاہیے۔ اے واعظان قوم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہیں مناظرہ ہے، کہیں مباہلہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تو انبیاء کا کام ہے۔ تم نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، پھر آپس میں ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب۔ میں آپ تمام بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، خواتین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے دامن کو چھوڑ کر کسی مرد قلندر کی طرف آ جاؤ، کسی مرد درویش کی طرف آ جاؤ۔ مولا روم فرماتے ہیں میں پر اللہ دبا پر ہائے شیخ، اڑو، کون کہتا نہ اڑو، پرواز کرو۔ مومن کی بڑی پرواز ہے، انسانیت کی بڑی پرواز ہے، ابدیت کی بڑی پرواز ہے، بشریت کی بڑی پرواز ہے، آدمیت کی بڑی پرواز ہے، یہاں تک کہ الی ربک منتہا۔ اے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، آپ کی امت کی جو پرواز ہے یہ رب کی ذات ہے، اس کی تجلیوں تک ہے، اس کے نور تک ہے، جی اس کے قرب تک ہے۔ کہاں لے کے جا رہے امت کو؟ آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ آپ چھوڑیے ان باتوں کو، ادھر آئیے جو قرآن کہتا ہے، جو فرقان کہتا ہے، جو کتاب اللہ نے کہا۔ آپ کو سبق دے دیا کہ امام الانبیاء کس لیے تشریف لائے؟ آدمی کو آدمیت سکھانے کے لیے، بشر کو بشریت سکھانے کے لیے، عبد کو ابدیت سکھانے کے لیے، جی انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے۔ اگر یہ نہ حاصل ہوا تو کیا حاصل ہوا؟
حاصل نہ ہوا تو پھر کیا حاصل ہوا؟ جو حاصل نہ ہو اسے اللہ حاصل کہتے ہیں، اور جب حاصل نہ ہو تو پھر اللہ حاصل ہو گیا، اور جو اللہ حاصل ہو گیا زندگی برباد ہوگی۔ کیا فائدہ زندگی کا؟ کس لیے آئے تھے؟ کیا کر چلے؟ کیسے آئے تھے؟ کیسے چلے گئے؟ جی اللہ اکبر۔ آپ کا آنا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں۔ آپ کا پیدا ہوتے وقت رونا بتاتا ہے آپ کس لیے آئے ہیں۔ پیدا ہوتے وقت آپ کا چلانا بتاتا ہے آپ کس لیے آئے ہیں۔ کسی کے فراق میں رو رہے ہیں، کسی کے جدائی میں رو رہے ہیں، کسی جہان آنے پر آپ رو رہے ہیں، نور سے ظلمت میں آنے پر رو رہے ہیں، روشنی سے اندھیری کی دنیا میں آنے پر رو رہے ہیں۔ یہ دنیا اس جہان کے مقابلے میں اندھیرا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ تو اب ساری زندگی آپ کو تلاش تو ہوگی، جس کے لیے آپ روئے، جس کے لیے اپنے بچپن میں آنسو بہائے، پیدا ہوتے ہی آپ روئے، تو پھر آپ اسی کی تلاش میں رہے نا، فطرت کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں، اللہ کے نور کی تلاش۔ کیا ہو گیا؟ ادھر آئیے۔ اپنے آپ عمل سے علم آتا ہے، علم سے پھر عمل آتا ہے۔ جی یہ ساری ذہنی عیاشیاں ہیں کہ یوٹیوب پہ ہو رہی ہیں۔ اب ہم الناس کو گمراہ کر، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو کیا کام ہے آپ کا؟ کیا ڈیوٹی آپ کی؟ کیا امر آپ کو دیا گیا ہے؟ علماء کو کیا سونپا گیا ہے؟ مشائخ کو کیا سونپا گیا ہے؟ جی حکمرانوں کو کیا سونپا گیا ہے؟ کیا بتایا گیا ہے؟ تم نے قوم کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس قوم کو صراط مستقیم پہ کیسے چلانا ہے۔ نسخے بتا دیے، قانون بتا دیے، اصول بتا دیے، اور یہ بتا دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو الف لام میم ہے نا، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے۔ الف لام میم ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ اپنی تفسیر عرفان الفرقان مفہوم القرآن میں فرقان میں اساتذہ نے اس کی پوری تفسیر لکھی ہے، پورا مفہوم لکھا ہے الف لام میم کا۔ یہ کائناتی تناظر میں کائناتی مزاج ہیں، کائناتی چیزیں ہیں، کائناتوں کا بیان ہے۔ پوری کائناتیں سمیٹ کے الف لام میم میں رکھ دی گئی ہیں، اور کائناتوں کو سمیٹ کر قرآن پاک میں رکھ دیا گیا، قرآن پاک کو پھیلا کر کائنات میں رکھ دیا گیا۔ تلاش ہم نے کرنا ہے بھائی، نئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے بعد کچھ نہیں بنایا، آخری تخلیق انسان ہے، اس کے بعد تخلیق ختم کر دی گئی ہے۔ ڈھونڈ نکالنے کا نام نیا ہوتا ہے، تلاش کرنے کا نام نیا ہوتا ہے۔ جس نے تلاش کر لیا اس نے انسانیت کو پا لیا، آدمیت کو پا لیا، ابدیت کو پا لیا، بشریت کو پا لیا۔ جو کتاب قلب اطہر رسول پہ نازل ہوئی، امام الانبیاء کے کائناتی دل پہ نازل ہوئی، اس کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو، عقل دوڑاؤ، شعور دوڑاؤ، نور رسالت کی روشنی میں پھر عمل کرو۔ اور علم عمل یہ ایک چکر چلا ہے اور چلتا رہے گا، اور پھر تم عمل کر کے جو علم حاصل کرو گے اس میں کوئی شک نہیں۔ نہ کتاب میں شک ہے، نہ کائنات میں شک ہے، نہ الف لام میم میں شک ہے۔ جو دیکھیے نا، آپ بہت غور کیجئے، تدبر کیجئے، اس کتاب کو دیکھیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح۔ یہ ایک نور اللہ کہتا ہے، یہ ایک روشنی اللہ کہتا ہے، جی یہ ایک تجلی ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، روشنی کی کتاب ہے، کائناتی کتاب ہے، اور خاص چیز اس میں ہے۔ تو تلاش تو ہم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، کیجئے، آپ ہمت کیجئے، ارادہ کیجئے۔ پختہ ارادوں کے نتیجے پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ رہنمائی شروع کر دیتا ہے، رہنمائی دے دیتا ہے۔ جی کر لیا دل دی صفائی، جو دلدار چاہیے، دل کو صاف کر لو، من کو صاف کر لو۔ جی یہ صاف کرنے کے لیے کوئی ایسا آئینہ چاہیے، جی جس کو صاف کیا جائے، آئینہ دل کو جو صاف کر دے۔ ہیم پر اللہ دبا پر ہائے شیخ، اڑو پرواز کرو، مگر کسی مرد کلندر سے پر لے لو، کسی مرد درویش سے پر لے لو تاکہ تم اڑو۔ تہجد کی 2 رکعتیں 1.5 گھنٹے میں خلوص سے پڑھ کے دیکھیے، آپ کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، کتنی انسانیت آتی ہے، کتنی آدمیت آتی ہے، کتنی ابدیت آتی ہے، کتنی بشریت آتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یوٹیوب پہ کیا سکھایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بہت بڑے بڑے سجادہ نشین آتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام جن کو کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں۔ کیا آپ نے بشریت سکھائی، ابدیت سکھائی، انسانیت سکھائی، آدمیت سکھائی؟ چکروں میں ڈال رکھا ہے۔ کن چکروں میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو وہ روشنی دے کہ آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں، صراط مستقیم پر چلنے کی
آپ کو بھی توفیق ہو اور ان کو بھی چلائیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، آئمہ یہدون بنی ہیں، تاکہ لوگ آپ سے سبق حاصل کریں، آپ سے عمل بھی لیں، آپ سے علم بھی لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مختصر سے بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹا سا کلپ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تاکہ لمبے بیانات شاید آپ سننا دوبارہ پسند نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ منزلیں عطا کرے جن کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ سبق دے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ درس دے جن کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جن قوم کے رہبروں کو چاہیے کہ وہ رہبر ابو خود راستے پر نہ ہوں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے آقا کے رحمت کا سایہ آپ کے گھروں پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے ملنے والوں پر، آپ کے دوستوں پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کے قلب پر، آپ کے ذہن پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔